پاکستان آ گئے 1967 میں اور بہت بے سر و سامانی میں آئے تھے، تو کچھ وہاں سے وہ چیزیں اپنی نہیں لا سکے. وہ نہ صرف وہ بلکہ ہماری والدہ مرحومہ بھی ایک ذخیرہ کتب کا رکھتی تھیں لکھنؤ میں، وہ کچھ بھی نہیں اپنے ساتھ لے کے آ سکی تھی. تو 3 سال بعد جب میں اور میرے والد صاحب لکھنؤ سے آنے لگے، تو ہماری والدہ مرحومہ نے لکھا کہ کتابیں خاص طور سے جو وہاں ہیں وہ وہاں نہ ایک بھی رہے، وہ سب ضرور ساتھ آئیں، چاہے اور کوئی سامان آئے یا نہ آئے. تو ہمارے والد صاحب نے، مجھے یاد ہے 24 بہت بڑے بڑے باکسز میں وہ کتابیں ترتیب دی گئی تھی، اور وہ وہاں سے بذریعہ ٹرین ہم لوگ لاہور ہوتے ہوئے انڈیا سے اس وقت کے پاکستان آئے، کراچی پہنچے. یہ سفر ہمارا 13 جون 1970 کو رضویہ آ کے ختم ہوا تھا. اور وہی کتب خانہ جو ترتیب پایا ان کتابوں سے، اس میں وقتاً فوقتاً اضافہ ہوتا رہا. ہماری والدہ مرحومہ کی زندگی تک وہ کرتی نہیں. اس کے بعد اس میں ہمارے برادر بزرگ مرحوم محسن اختر نقوی صاحب نے بھی اضافہ کیا اپنے ذوق کے مطابق. انگریزی لٹریچر کی کتابیں، فکشن، سائنس میں فزکس کیمسٹری وغیرہ کی کتابیں، اور چونکہ یہ ان کے سبجیکٹس تھے یونیورسٹی میں. پھر میں نے بھی اپنے بہرحال ذوق کے مطابق جو میری کتابیں تھیں وہ ہیں موجود اس کتب خانے میں. ضمیر اختر نقوی صاحب نے سب سے زیادہ اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کیونکہ ان کا اتنا وسیع مطالعہ اور اتنا شوق ان کا ڈفرینٹ تاریخ میں، لٹریچر میں اور سبھی چیزوں میں، شعر و شاعری اور مرثیہ، خاص طور سے مرثیہ کے مخطوطات ایسے ایسے قیمتی ایسی جگہوں سے انہوں نے حاصل کیے. اور اسی زمانے میں پھر وہ ترتیب پائی کتاب اردو مرثیہ پاکستان میں. وہ ایک نایاب کتاب تھی اپنے موضوع کے لحاظ سے، پہلی کتاب تھی. اس میں پاکستان کے تمام مرثیہ نگاروں کا تذکرہ تھا جو اس وقت تک تھے موجودہ، اور نہ صرف ان کا زندگی کے حالات قلم بند کیے انہوں نے، بلکہ ان کا نمونہ کلام، اس میں تبصرہ اور کس پائے کیا کلام ہے، اور اس کے ایک تنقیدی نوٹ کے ساتھ وہ کتاب بہت مقبول ہوئی. مجھے یاد ہے ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب نے بہت اس کتاب کی تعریف و توصیف کی تھی جب وہ چھپ کے آئی. کوئی ایسی خاص کتاب جو جس سے علامہ کو کافی لگا ہو، یا آپ کو لگا ہو، یا آپ کی اماں کو، یا کوئی خاص کوئی ایسی کتاب اماں کی؟ اس سے پہلے ایکچولی ہوا یہ تھا کہ ایک کتاب انہوں نے ترتیب دی پہلے، اردو غزل اور کربلا. تو تمام اردو کے شعراء کے غزل کے وہ منتخب اشعار جس میں کہیں سے کوئی اصطلاح ایسی تھی جس کا اشارہ کربلا کی طرف آتا تھا، یاد آتا ہے مجھے کہ وہ ترتیب پائی پہلے، اور اس کے ساتھ صرف انہوں نے منتخب اشعار ہی نہیں بلکہ تمام اپنے نوٹس کے ساتھ انہوں نے اس کتاب کو ترتیب دیا. اور اس کی خوبی یہ تھی وہ بھی اپنے موضوع کے لحاظ سے بڑی یونیک. اسی کی جب وہ کتاب لکھنؤ پہنچی تو لکھنؤ یونیورسٹی میں بعد میں اس وقت کے اساتذہ نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا، نہ صرف بلکہ یہ کہ اس زمانے کے بہت ہی ہونہار طالب علم اور موجودہ یونیورسٹی میں اردو کے پروفیسر ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر عباس رضا نیئر جلال پوری نے اس کے اوپر اپنا پی ایچ ڈی کا تھیسس بیس بنا کے لکھا، اور بہت ہی نایاب اور مفید قسم کی وہ تھیسس ان کی ہے جو پی ایچ ڈی ان کو عطا کی گئی اس یونیورسٹی پہ. اس کے بعد پھر انہوں نے جوش ملیح آبادی کے مرثیے ایک کتاب ترتیب دی. اس میں اس وقت جتنے بھی ان کے مرثیے تھے اس سلسلے میں جوش صاحب ایک سے زیادہ مرتبہ ہمارے گھر پہ تشریف لائے. وہ آتے تھے، بیٹھتے تھے، وہ انٹرویو وغیرہ باتیں کرتے تھے، ان سے تمام حالات جمع کرتے رہے. کئی قسطوں میں وہ کام ہوا. اسی زمانے میں علی رضا صاحب وہ بھی کئی مرتبہ مجھے یاد ہے کہ آتے تھے ہمارے گھر پہ. والد صاحب ہمارے حیات تھے تو ہم لوگوں سے کچھ رشتے داری بھی ہوتی تھی علی رضا صاحب سے ہمارے ددیال کی طرف سے. تو یہ بھی تھا. اور دوسرے بہرحال ایک ادبی سفر جو ضمیر اختر نقوی صاحب کا لکھنؤ سے شروع ہوا تھا، اس کو وہ بزرگ کافی خوش ہوتے تھے، اپریشیٹ کرتے تھے. تو میر انیس کے مرثیے موضوع گفتگو ہوتے تھے، خود مرثیہ موضوع گفتگو ہوتا تھا. یاور عباس صاحب جو ہمارے گھر کے بہت قریب رضویہ کے فردوس کالونی میں رہتے تھے، ان کے گھر بھی نشستیں ہوتی تھیں. اور پروفیسر سردار نقوی صاحب مرثیے کے سلسلے میں اکثر و بیشتر، طالب جوہری صاحب، یہ اس زمانے کی مرثیے کے حوالے سے وہ تھیں. اور اردو مرثیہ پاکستان جو ہے وہ بڑی یونیک کتاب ہے.
اس میں پاکستان کو کئی حصوں میں تقسیم کر کے صوبائی بنیاد پہ بلوچستان اور سرحد اور پنجاب اور سندھ اور کراچی کے الگ الگ مرثیہ نگاروں کو کیٹیگری وائز جو ہے وہ کیا گیا ہے. علامہ نے خطوط بھی تو لکھے تھے کافی لوگوں کو. ہاں، اور خطوط کا بھی ایک سلسلہ ہے کہ جو انہوں نے بڑے مشاہیر کو لکھے اور ان لوگوں نے علامہ صاحب کو لکھے. مثلا جوش صاحب نے اس وقت کا ایک خط لکھا، وہ اردو مرثیے جوش ملیح آبادی کے مرثیے کا جز ہے، اس میں چھپا بھی ہے، جس میں جوش صاحب نے مشہور و معروف جملہ کہا تھا کہ خط پڑھا میں نے، اس میں میری تعریف کی گئی ہے. اگر خدا کا سا مزاج ہوتا تو میں آپ کا منہ موتیوں سے بھر دیتا. اور اس کے علاوہ 2-3 خطوط مختلف اوقات میں جو صاحب نے لکھے ہیں وہ بھی اس کتاب میں ہیں، چھپ چکے ہیں. اور باقی جو ہے وہ خطوط ضمیر اختر، اور وہ اس کو ترتیب دیا، کتابی شکل میں چھپ گیا ہے. وہ سارے خطوط موجود ہیں اور اتنی عمدہ وہ ذخیرہ ہے اردو ادب کا کہ بچوں کو پڑھنے میں بڑا معاون ہو سکتا ہے اگر اس کو پڑھایا جائے. تو یہ خطوط غالب سے اگر کمپیئر کریں تو کوئی کمپیریزن تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ چونکہ خطوط غالب کی بعض حصے زبان اور واقعات اور محل وقوع 100 سال پہلے کا ہے، اس لیے بہت ساری چیزیں اب ذرا غیر متعلق لگتی ہیں. بلکہ جو مشکلات غالب کتاب چھپی ہیں اس موضوع پہ، اس میں وہ حصے جو خط کے آسانی سے سمجھ میں نہیں آتے ان کا ایکسپلینیشن بھی ہے اور اس کے اوپر نوٹ بھی دیا گیا ہے. تو مگر یہ خوبی جو ضمیر اختر نقوی صاحب کے اس مجموعہ خطوط کی ہے وہ یہ ہے کہ آسان ترین اردو ہے، سہل ممتنع ہے بالکل، اور دنیا کے مختلف حصوں کے ادیب، شعراء اور مختلف پیشے کے حضرات کو انہوں نے خط لکھے اور ان لوگوں نے ان کے خط لکھے ہیں تو وہ کتابی شکل میں چھپ گئے ہیں اور بہت اچھی اس کی ایک نوعیت ہے، وہ فائدہ پہنچاتے ہیں اگر ان کو مطالعہ کیا جائے. اب تاریخ عزاداری اور تاریخ وہ مرثیہ کی جو کتاب انہوں نے ترتیب دی ہے کئی جلدوں میں چھپے گی، اس میں 10,000 مرثیوں کا ذکر ہے، مختلف شعراء کے، نہ صرف میرے نیز کے. اس کا انڈیکس ہے اور کچھ لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں، اس کے مخطوطے کو اس کی کتابی شکل میں آنے میں، کمپیوٹر وغیرہ میں جانے میں. خدا کرے کہ وہ جلد چھپ جائے. بہت بڑا کام ہے ان کا، لائف ٹائم کا کام ہے، اور 10 جلدوں میں غالباً انہوں نے اس کو ترتیب دیا ہے. اور وہ اور اس کے علاوہ بہت سی کتابیں ہیں کہ جو ابھی 100 اشرے ابھی ہیں کہ جو ترتیب پا گئے ہیں، ان کے پڑھے ہوئے کتابی شکل میں آنا ہے، چھپنا ہے. 55 اشرے چھپ چکے ہیں ان کے. اس طرح انہوں نے 155 اشرے تو وہ ہیں کہ جو کتابی شکل میں، اس کے علاوہ جو مجالس پڑھی ہیں وہ اور بھی ہیں بہت ساری. اور یہ سفر ان کا جو ہے وہ اس سپٹمبر کے اس سال میں اختتام پذیر ہو گیا. بہرحال اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس بلا لیا. شاید جتنا کام ان سے لینا تھا وہ لیا جا چکا تھا، اور وہ اس طریقے سے ہمارے لیے اپنا اثاثہ چھوڑ گئے جو کتب خانے کی شکل میں ہے، ان کے مخطوطے جمع کیے ہوئے اس شکل میں ہے، ان کے پڑھے ہوئے اشرے جو ہیں اس کو کتابی شکل میں وہ ہے، اور بہت ساری چیزیں علاوہ اس کے مختلف نوٹس اور وہ ہیں کہ جو ابھی جن کا کتابی شکل میں ایڈٹ کرنے کے بعد کر کے چھپوانا بہت بڑا کام ہے، ایک مستقل کام ہے کہ کوئی اچھا نگراں ان سب چیزوں کو انجام دے. اور خدا کرے کہ ہم لوگ خاندان والے جو ہیں اس سلسلے میں بہرحال احباب کی مدد سے اس بات کو کر سکیں. آپ جیسے چھوٹے بھائی ہیں تو آپ لوگوں نے کیا کچھ سوچا ہے کہ جو لائبریری ہے، کیونکہ اس میں آپ کی خاندان کی کتابیں ہیں، اماں کی کتابیں ہیں. ہاں، یہ جب اپنے ضمیر اختر نقوی صاحب آئے تھے رضویہ میں، اور جو ان کے شروع کے احباب تھے جس میں میں نے مسلم ہاشم صاحب کو ذکر کیا، علی ریاض صاحب کو ذکر کیا جو آج کل امریکہ میں ہے، اور ان کا کافی وہ ذکر اس کے یوٹیوب کے اوپر ہے، جو چیزیں وہ بتا چکے ہیں اس کے متعلق میں ریپیٹ نہیں کرنا. مثلا وہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب، وہ نوحہ انہوں نے جو اس کے متعلق تفصیل بتائی ہے وہ اس میں موجود ہے. تو اس کے بعد سے جو چیزیں ان کی ہیں، ان کے نوحے کی ایک بیاض ہے جو ابھی نہیں چھپی ہے، اور دوسری چیزیں اس کے ساتھ ہیں، تو وہ بہرحال اس کتب خانے میں موجود ہیں. اور ان کے متعلق ہم لوگوں کا یہ خیال ہے خاندان والوں کا
کہ ہم اکیلے یہ کام نہیں کر سکتے ہیں. تو میں نے ضیاء سے بھی مشورہ کیا, مسلم ہاشم صاحب سے بھی کیا, اور ان کے قریبی احباب سے. تو ہمارا ارادہ ہے کہ ہم تمام احباب, یہ اس قسم کے چنندہ لوگ, ایک امریکہ سے, ایک پاکستان سے, اور ایک دوسری جگہوں سے, ڈاکٹر عباس رضا نیئر لکھنؤ سے, یہ 12 لوگوں کی ایک کمیٹی ایسی تجویز دیں, جو آج کل تو بہرحال ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, کسی وقت بھی ویڈیو کانفرنس کر سکتے ہیں, بغیر ایک جگہ جمع ہوئے ہوئے مشورہ ہو سکتا ہے. تو 12 آدمیوں کی ایک کمیٹی ہو, وہ نگراں کمیٹی ہو, اس میں سے ایک صدر اور ایک سیکرٹری ہو, اور ایک وہاں نگراں لائبریری کا ہو. تو ایک میکینزم بن جائے اس کی نگرانی کا, چونکہ وہ اسٹاف اپنا چھوڑ گئے ہیں, کم از کم 3-4 لوگ ہیں جو وہاں آفس میں کام کرتے ہیں. کوئی کمپوزنگ کرتا ہے, کوئی جو آرڈرز آتے ہیں ان کو بھیجتا ہے, اور اس کی دوسری وہاں لائبریری کی جو نگرانی ہے وہ بہرحال, اور کتابوں کو ٹھیک سے رکھنا, صفائی کرنا. تو ریحان وغیرہ ہیں, طارق ہیں, اور وہ ایک بچہ اور بھی ہے, یہ وہاں پہ ہیں. ان لوگوں کی سپروائز کرنا, یہ تو باہر کا آنے جانے کا کام کرتے ہیں, آفس کا کام کرتے ہیں, کمپیوٹر پہ کرتے ہیں. تو اس کے لیے ایک سپروائزر کا ہونا, ایک نگراں کا ہونا, اس کے لیے ہماری تجویز یہ ہے خاندان والوں کی کہ 12 آدمیوں کی کمیٹی ہو, وہ چنندہ کمیٹی ہو, سب کی رائے سے ہو, کنسنسس ہو, اور وہ اس کی نگرانی کرے. اور اس سلسلے میں جو ہے وہ ہم اس کو ایک وقف بنا دیں, اور وہ وقف جو ہے وہ ظاہر قوم اس سے فائدہ اٹھائے. لوگ آئیں وہاں لائبریری کو لیں, اس میں سے نوٹس بنائیں, فوٹو لے لیں, کتاب وہاں سے لے کے دیکھیں, رکھیں, بیٹھ کے پڑھیں. اور جیسے برٹش لائبریری وغیرہ دوسری جگہوں پہ ہے کہ آپ کتاب وہیں بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں, اس کی کاپی کر سکتے ہیں, اس کی فوٹو, اگر وہاں فوٹو اسٹیٹ مشین ہے تو فوٹو بنا لیں. آج کل تو خیر کیمرے سے فوٹو لینا نہایت آسان ہے, وہ کر سکتے ہیں. لیکن کتاب وہاں محفوظ رہے, باہر نہ جائے کتب خانے سے, یہ بہت ضروری ہے. اس پابندی کے بغیر کتاب خانے کی حفاظت نہیں ہو سکتی. تو اس لیے اس سلسلے میں پورے یقین اور اطمینان کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا انتظام کرنے کا ایک میکینزم بنانا بہت ضروری ہے. چونکہ فی الحال ہم لوگ ان کے 40ویں کے مجلس کے پروگرام وغیرہ اور اس کے ذاکر و تاریخ وغیرہ میں مصروف ہیں ابھی. تو جب یہ انشاءاللہ تعالیٰ 40ویں کا پروگرام ہو جاتا ہے, اس سے ذرا فارغ ہوتے ہیں, تو ہم ایک میٹنگ کال کریں گے, اور ہم بتا رہے ہیں دوسرے لوگوں کو جو اس میں شریک ہونا چاہیں وہ شریک ہو سکتے ہیں, اور ہم بیٹھ کے اس میں سے چنندہ لوگوں کی 12 آدمیوں کی کمیٹی بنائیں گے, اور وہ اس کو ترتیب دے گی اور اس کی نگرانی ہوگی. کیونکہ اس میں تو آپ کے جیسے اپنے آپ کی ابا کی اماں کی سب کی چیزیں ہیں, تو وہ تو وراثت میں. ہاں, چونکہ ہماری والدین کے محنت کا نتیجہ ہے ابتدائی زمانے کا. اس کے بعد ہمارے بڑے مرحوم بھائی برادر بزرگ محسن اختر نقوی صاحب کی اس میں کتابیں ہیں جمع کی ہوئی. ضمیر اختر نقوی صاحب کی سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہے اس میں. خود میری بھی تھوڑی سی آٹے میں نمک کے برابر کنٹریبیوشن ہے. تو سبھی خاندان والوں کا ہے اس میں, مگر یہ کہ اب اس سے فائدہ چونکہ قوم کو پہنچانا مقصود ہے, اور میں لندن میں ہوں, زیادہ وہاں جاؤں گا, کچھ دن ہوں گا, پھر چلاؤں گا. تو اس لیے بہتر ہے کہ ایک ایسی کمیٹی ہو کہ جو ایک ایسا نگراں ہو وہاں لوکل, کہ جو اس کی دل و جان سے دیکھ بھال کرے, اس کی حفاظت کرے, اس کو قوم کو فائدہ کس طرح پہنچے گا اس کا ایک میکینزم بنانے میں حصہ لے, اور وہ 12 آدمیوں کی کمیٹی سے ہدایت حاصل کرے, اور وہ 12 آدمی اس کی نگرانی کریں. وہ تجربے کار لوگ ہوں گے, یونیورسٹی کے ہوں گے, یا پروفیشنل لوگ ہوں گے. اس میں کوئی جرنلسٹ ہوگا, کوئی وکیل ہوگا, ان کے قانونی مشیر ہیں مرحوم علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب کے احسن صاحب ایڈوکیٹ. اور میری تجویز ہے کہ ان کو بھی اس 12 آدمیوں کی کمیٹی کا رکن بنایا جائے. مثلا ہمارے نوجوان وہاں صحافی ہیں مظہر عباس صاحب, اس طرح کا کوئی آدمی بیدار مغز اور میڈیا کا آدمی ایک اس طریقے کا شامل کیا جائے اس میں, تو اس کا دنیا میں چرچا بھی ہو, لائبریری کا لوگوں میں اویئرنیس بھی ہو.